بات کریں گے، لیکن تفصیل سے ذکر انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب کریں گے۔ آج تیسری مرتبہ ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے کچھ عرصہ کے بعد، اور کچھ ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو ہر حال میں جڑ سے اکاڑنا ایک قومی فریضہ ہے۔ ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ اور موقف بیانیہ کی ضرورت ہے، سب کی موقف بیانی کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پہ، جس پہ سارے حکومتیں بھی متفق ہے، جس پہ ساری پارٹیز بھی متفق ہے، اس پہ عمل درآمد کرائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پارٹی کی حیثیت سے، اس کی لیڈرشپ نے اور KPK کی حکومت نے ہمیشہ سے دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف KPK میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا تھا، جس کی تفصیل اسد کیسر صاحب بتائیں گے۔ اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز 22 پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی تھی، جن کے متفقہ پوائنٹ آپ کے سامنے شیئر کیے گئے تھے۔ اس لیے اس کے بعد یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کی حکومت KPK میں تعاون نہیں کر رہی، یہ نامناسب اور حقیقت کے برعکس بات ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی قومیت نہیں ہے، ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، ان کے لیے عورت اور مرد دن رات نہیں ہے۔ وہ ہمارے مساجد پہ، عیدگاہوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ہر ایک کی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس وقت میں یہ ایک خطرناک اور نامناسب جملہ ہے کہ PTI والوں کو دہشت گرد نشانہ کیوں نہیں بناتے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی نشانہ بنے، جس طریقے سے لاسٹ ایئر میں 5000 سے زیادہ واقعہ ہوئے ہیں، 1235 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جہاں کوئی بھی نشانہ بنے یہ پاکستان نشانہ بنتا ہے، اور ہم سب کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے جملوں سے سب کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے جو نامناسب ہے۔ کوئی بھی نشانہ بنے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے لیے اگر مزید سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے تو اس کے سلسلے میں ٹویٹر اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے الزام تراشیوں کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ متعلقہ فورم میں اپنی بات کرے۔ پاکستان تحریک انصاف اور KPK کی حکومت نے ہمیشہ سے صف اول میں کھڑے ہو کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور نشانہ بنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پولیس کی استعداد بڑھائی ہے۔ KPK کی حکومت نے 40 ارب روپے اس مضم میں خرچ کیے ہیں تاکہ اپنی پولیس فورس کو بڑھائیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، نہ کی ہے۔ اس سب چیزوں کے باوجود پریس کانفرنس کرنا، ہم پہ الزام لگانا اور ہمیں نشانہ بنانا، یہ رفٹ وائڈر اور وائڈر ہوتا جا رہا ہے، جو اس وقت ملک، قوم، جمہوریت، قانون کی بالادستی کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ملک مزید تناؤ اور رفٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیں ایسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی آئندہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، خان صاحب جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، پارٹی کے ورکروں میں یا پارٹی میں یا اس کی قیادت میں اور بڑے ادارے میں اگر لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے یا تناؤ کی کوشش کرے تو ملک نے 70 سال بعد 72 گھنٹوں میں جو مقام حاصل کیا تھا، اور ملک اس لیے وہ ملک کو دوبارہ ہم خطروں میں ڈال دیں گے۔
اور اسی طرح اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ اس قسم کے پریس کانفرنس پہ در پہ پریس کانفرنس سے ایک دوسرے کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کی KPK کی حکومت گڈ گورننس میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ 2025 کی، اس میں KPK کی حکومت کی گورننس کو اور کرپشن نہ ہونے کو الحمدللہ ٹاپ کیڈر میں رکھا ہے چاروں صوبوں میں، اور اس پہ ہمیں خوشی ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صف اول میں رہی ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اسد کیسر صاحب، کہ ایک متفقہ لائحہ عمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ، میں بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم ہرگز عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا جس میں میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب تفصیل بتائیں گے، اس میں تمام جماعتیں تھیں، PMLN تھی، پیپلز پارٹی تھی، ANP تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے، گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی DG ISPR صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے، انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں داعش اور TTP دونوں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ TTP کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے، وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان حکومت اور TTA کے درمیان۔ تو یہ داعش کو اسلحہ کیسے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کارروائیاں کر رہی ہے؟ تو سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح یہ گولہ بارود ان دہشت گردوں کو یہاں میسر ہو رہا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا PTI کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری جری افواج کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ PTI اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے، یہ ہمیں نہیں قبول۔ ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا لائحہ عمل ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے، خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے، عمائدین سے سیکھیے، قبائلی علاقوں کے جو عمائدین ہیں، وہاں کے جو بسنے والے ہیں، ان سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا۔ اور جو افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ تو ہمارا یہ
آپ کے سامنے نقطہ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو، جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو۔ یہ شخصی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے تو پالیسی ہے، شخص نہیں ہے تو پالیسی نہیں ہے۔ پالیسیاں قومیں بناتی ہیں، تو ہم ایک قومی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو آئندہ 5 سال 10 سال چلے۔ وہ معاشی پالیسی ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی ہو۔ ڈی جی ISPR صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تو پیسے کے غلام ہیں، انہیں کوئی $400 دیتا ہے تو ایک کو مار دیتے ہیں، $600 دے گا تو دوسرے کو مار دیں گے۔ تو یہ نشاندہی کرتی ہے یہ بات، اس کو اگر ہم درست مان لیں، کہ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ان علاقوں میں روزگار پیدا کرنی ہے، وہاں وسائل کی کمی ہے۔ جو پیسہ ہمیں ملنا تھا، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، خیبر پختونخوا کو جب قبائلی علاقوں کا انضمام ہوا، ان کو ضم کیا گیا تو بہت بڑی رقم ملنی تھی، جس سے ان علاقوں میں انفراسٹرکچر بننا تھا، سڑکیں بننی تھیں، روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے۔ یہ نہیں کیا گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو، صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم، گولہ بارود حل نہیں ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں کا یک زبان یہ ان کا نقطہ نظر ہے، سب نے یہی بات کی اس قومی جرگے میں، جس کی تفصیلات اسد کیسر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو یہ ایک تہمت لگائی گئی PTI پہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بے گھری کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے لوگوں کو خواہ وہ دہشت گرد کی گولی ہو یا ریاست کی گولی ہو، ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام، ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے۔ اس کو سنیے، اس آواز کو سنیے، اس کو رد مت کیجیے، اور جو ایک مستحکم پالیسی ہے جو قائم رہے گی، جس سے فائدہ ہوگا، اس پالیسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس عمل میں شامل رکھا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعت کو، پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعت کو ایک طرف کر دیں، پاکستان کے لیڈر کو، سب سے بڑے لیڈر کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور کہیں مذاکرات کرو، پالیسی بناؤ۔ یہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی حوالے سے اگر مذاکرات ہونے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو عمران خان کو باہر رکھ کر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہوش مندی کا پیغام ہے، یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمانہ کنورراجہ صاحب نے ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک تو یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، اور ہم ایک پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم اور اداروں کے درمیان ہر صورت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور خاص کر اس وقت جو انٹرنیشنل جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس ملک میں ایک مضبوط ادارے چاہیے، مضبوط فوج چاہیے۔ اور ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے۔ تو لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح رویوں سے اور اس طرح پریس کانفرنسوں سے عوام میں بددلی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ جب عوام کے اندر جو ہے نا کوئی ادارے کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر صورت میں پاکستان کو ایک عظیم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی عملداری ہو، اور جہاں صحیح معنوں میں جمہوریت پلے پولے۔ یہ ہمارا پاکستان، جو قائد اعظم کا پاکستان۔ چند چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس دن بات ہوئی ہے، یہ ایک اعلامیہ ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ
ان کا نمائندہ جو وہاں اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ، جو ANP کا لیڈر ہے جو صوبائی صدر ہے میاں افتخار حسین، جو جمعیت علماء اسلام کا لیڈر ہے مولانا عطا الرحمان، جو جماعت اسلامی کا وہاں لیڈر ہے صوبائی امیر عنایت، مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میں آپ کے سامنے 2 لسٹ ہے، یہ تقریباً 21 لوگ ہیں، جس میں سول سوسائٹی، وکلاء برادری یعنی پشاور ہائی کورٹ کی نمائندگی، اور چیمبر آف کامرس کی نمائندگی، یعنی یہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے۔ یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا۔ میں صرف 1-2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور باقی جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اس میں جو بالکل وضاحت کے ساتھ، کدھر ہے وہ، اچھا، اس میں جو بنیادی طور پر بات کی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم اپنی صوبے میں امن چاہتے ہیں، ہم ہر صورت میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سمجھتے ہیں جس میں ایک بالکل واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ تمام پالیسی میں وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد، صوبائی حکومت نہیں، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے۔ صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا، اور پھر صوبائی اسمبلی نے اپنی متفقہ قرارداد پاس کی ہے، اس قراردادوں کا جو ہے نا احترام کیا جائے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ صوبائی اسمبلی کی قراردادوں کی رسپیکٹ کی ہے، کئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں اس وقت تقریباً 17-18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں، جتنے آپریشنز ہوئی، سوال تو یہ ہے کہ کیا اس آپریشن سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ ابھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ کی ایک پالیسی مسلسل ناکام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کر لیں، اس کے اوپر جو ہے نا اس پالیسی کو ریوزٹ کر لیں، اور حقیقی معنوں میں وہ پالیسی اڈاپٹ کریں جس سے اس مسئلے کا خاتمہ ہو۔ اس لیے جو دہشت گردی اس وقت چل رہی ہے یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ جو ہمارا صوبہ ہے، یہ آپ جب سے پاکستان بنا، پہلے سینٹ اور سیٹوں میں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ہے نا بنیاد جو ہے نا ہمارے پشاور سے، بڑا بیر سے جو اڈی دی گئی۔ اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، جو روسی افواج جو افغانستان میں داخل ہو گئی، تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی، اور اس کی وجہ سے وہاں کلاشن کوپ کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا۔ دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے۔ اس نے جو اثرات ہمارے سوسائٹی پہ چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے ہیں۔ ہماری جو کلاشن کوپ کلچر متعارف ہوا، یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے۔ اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا۔ وار اینڈ ٹیرر میں جو تباہی ہوئی اس نے ہمیں خودکش دھماکی دی، اور خودکش دھماکی جو ہے نا اس وقت کی بہت بڑی پیداوار ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام اس سے بری طرح متاثر رہے ہیں۔ یعنی پھر جنگ شروع ہوئی، پھر مشرف کے دور میں آپریشن شروع ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، اور ابھی تک وہ آئی ڈی پیز جو مشرف دور میں جو ہے نکالے گئے تھے، اس پہ اکثریت، کافی حصہ وہ اپنی گھروں کو واپس نہیں گئے۔ اس کے مارکیٹیں، اس کی دکان تباہ برباد ہو گئی، اس کی کمپنسیشن نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ اس کے اثرات سے جو ہے نا اس کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری صوبے کی جو وفاق کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو وہ وار زون ہے، جنگ زدہ صوبہ ہے، وہاں جو ہے نا آلریڈی جو بھی انویسٹمنٹ تھی، وہ انویسٹمنٹ جس کے پاس تھوڑا پیسہ تھا
وہ یا دبئی چلا گیا یا کراچی چلے گئے یا ادھر اسلام آباد اور لاہور یا جہاں بھی اس کے پاس گنجائش بنتی تھی وہ اپنے صوبے سے نکل گئے. تو آپ کی جو ہے نا جو ویسی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے فارغ ہو گئی. پھر صوبائی حکومت کی جو حق ہے جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہ جو ایجین قاضی پرمولے کے علاوہ ہے جو کمٹمنٹ ہے جو صوبائی حکومت نے کمٹ کیا ہے 106 بلین 1.6 بلین یہ ہمارے بنتے ہیں وفاق کے پاس 106 بلین. جبکہ ہمارے اس وقت جو این ایف سی ایوارڈ میں ہیں این ایف سی میں جو ہمارے ٹوٹل ایریاز بنتے ہیں وہ ہے وہ کدھر ہاں جی برج ایریا اور این ایف سی کو ٹوٹل ملا کے یہ بنتے ہیں 567 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں. یہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا جب یہ مرج ہو رہا تھا جو مرج ایریا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سٹیٹس چینج ہو گئی اور یہ جو ہے نا فاٹا سے صوبائی حکومت کے ساتھ ہو گئی. تو یہ سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے سفارشات دی تھی اور اس سفارشات میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے نا یہ ہمارے جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے یا مرج ایریا ہے اس میں ہر سال جو ہے نا 100 بلین روپیز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے. ابھی تک اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ صرف 132 بلین جو ہے نا پیڈ ہوئے ہیں جبکہ 567 بلین جو ہے نا یہ رہتے ہیں اور 2.5 بلین جو ہے نا آئل اینڈ گیس کی بنتے ہیں. یعنی آپ این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. آپ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دے رہے ہیں. آپ جو ان کے نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے وہ نہیں دے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فاٹا مرج ہوا تو فاٹا مرج کے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو این ایف سی میں شیئر تھا وہ 14% سے 19% ہو گیا کیونکہ آبادی اس میں زیادہ ہوگی. ابھی تک وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. تو دیکھیں ایک صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک سیاسی طور پر انتقام لیا جا رہا ہے. ان کی ڈیو شیئر نہیں دی جا رہے ہیں. پھر ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ کو جو پیسہ ہے وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے. وہ رک کے دیا جاتا ہے اور رک کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ پیچھے ہو. اور پھر جب صوبائی حکومت کو جب کوئی آفیسر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے. دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا اور اس وقت ایک بات بالکل حقیقت ہے. دیکھیں ہمارا جو پشاور ہے اس کا زیادہ ٹریڈ جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. یعنی پشاور جو ہے نا ایک چھوٹا مارکیٹ ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا لاہور کے مارکیٹ کا یا کراچی کے مارکیٹ کا کیونکہ وہ جو اس وقت وہ انٹرنیشنل اس سے دور ہے. جو یا تو گوادر تو ابھی فنکشنل ایز سچ نہیں ہے لیکن کراچی فورٹ پہ کافی ہماری جو ہے نا ٹیرف بنتے ہیں اور جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن کی چارجز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہم باقی ملک کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت بارڈر پہ جو ہے نا بند ہے اور بارڈر کی بندش کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریز جو ہے نا بند ہو رہی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے. تو جو بنیادی وجہ ہے کہ آپ اس صوبے کے نوجوانوں کو امید دے, اس کو روزگار دے, ان کو وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کام کرے. اور دلچسپ بات یہ کہ پی ایس ڈی پی میں صرف 55 کروڑ روپے اس سال دی گئی ہیں. مجھے بتاؤ کتنی پی ایس ڈی پی ہے جو پوری جو میرے پاس 800 ارب سے زیادہ پی ایس ڈی پی میں صرف دے رہے ہیں 55 کروڑ روپے خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہے. تو کیا اس طرح کے حالات سے نفرت نہیں پڑے گی؟ کوئی جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کو جو نا آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں. تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پارٹی ہے. سندھ کی شہری علاقے کی, سندھی علاقے کی, پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو پنجاب کی پی ٹی آئی ہے. اس وقت تو 47 کی وجہ سے جو ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس کے باوجود بھی اس وقت ہماری سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پنجاب میں ہم ہیں. اس سب کے باوجود وہ پارٹی جو کہ پوری پاکستان کی ایک یونٹی کی علامت ہے, اتحاد کی علامت ہے, اس پارٹی کو آپ کرش کر رہے ہیں
کیا یہ ملک کے لیے ہمیں سیاسی طور پر کوئی آپ جلسے نہیں کرنے دی جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں جو ہمارا آئینی حق ہے جلوس کا، جو ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہمارا اس کا آئینی حق ہے، آپ اور نہیں کرنے دینے جا رہے اور الٹا ہمارے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم ایک پرامن سیاسی پارٹی ہیں، ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری جان ہے، ہم پاکستان کو مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان جو تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ہم اس کی ہر صورت میں جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے متنازع ہوں۔ تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر جو ہے نا کام کرنے چاہیے۔ میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں یہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ تو یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، اور اسٹیٹ جو ہے نا یہ پروونشل اسمبلی ہے۔ اگر اسٹیٹ کا ایک ادارہ ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرے اور اس میں جو ہے نا وضاحت کرے، باقاعدہ ایکسپلین کرے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کیا چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے نا ابھی سے کہا تھا پیجو ادھا والا کون یہ نمی والا، اچھا یہ دیکھیں یہ ہے متفقہ علیمی کا جو مین پوائنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجودہ ہر وسیلہ برقرار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن قائم ہو۔ امن و امان کے حوالے سے موجودہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہماری پوری صوبے کے عوام کا موقف ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے، یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپل پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت علماء اسلام، یہ ANP، یہ سب کا موقف ہے۔ 10 خطیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اور آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا بر الزام لیتے ہیں، اور مجھے ہمیں افسوس ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اگر کوئی پیپل پارٹی میں ہے، کوئی مسلم لیگ میں ہے، کوئی ANP میں ہے اور اس پہ تفریق کرے کہ اس کے اوپر حملہ کی نہیں ہوتا، اس پہ حملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے 2 اسرار گنڈاپور جو لا منسٹر تھے آپ کے نوٹس میں، اکرام اللہ گنڈاپور اس کا بھائی جو ہمارا ایگریکلچر منسٹر تھا، لیاقت خان جو کہ ہمارا MP ہے دیر سے، یہ 2 شہادتیں ہوئی اور لیاقت خان کے اوپر بہت سخت حملہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی، وہ بچ گئے۔ یعنی یہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایک بھی اس دہشت گردی سے نہیں بچا، کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا۔ ہم بھی اس وقت جب گھومتے ہیں تو یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے، ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں، اور ہم سب سے پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے، نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو ہے نا مزید تھریٹ بنے۔ بہرحال ہم نے آج یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس ملک کی ترقی میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتی ہیں، قانون پہ یقین رکھتی ہے، ایک آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان جہاں ہمارے بچوں کے لیے روزگار ہو۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے، عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی ہے خان صاحب نے۔ ہم کسی ملک کے اندر کسی قسم کی مداخلت کے، ہمارے خارجہ پالیسی ہو تو ہماری پارٹی کا پالیسی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتے، لیکن کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے۔ ہم امن کے لیے پوری دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ پاکستان زندہ باد۔ جیسے صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو DJ SPR صاحب نے کہا کہ ہم تو آپریشن کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، وہ اپنی مذمتیں قراردادیں جو بھی کرتے ہیں وہ اپنا جو بھی کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر پریکٹیکل بات ہوگی کیا کہ یہ اسٹیپ کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو جاری رکھنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ دوسرا، اس سارے مسئلے کا حل بہرحال پھر مذاکرات ہی ہیں، چاہے کسی بھی سطح پہ ہوں، تو کیا آپ دونوں بھی مذاکرات ہونے پہ حامی ہیں، یعنی بیرسٹر صاحب اور
अपना सवाल साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि हमने ये कभी भी नहीं कहा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कोशिशें सूबाई हुकूमत कर रही हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उस मीटिंग्स का सारा तज़किरा आपके सामने आया है। तो जो चीज़ें हम ऑलरेडी प्रेस रिलीज़ में आपके सामने लेके आए हैं, इसलिए हमने उनका तज़किरा नहीं किया, और वो तज़किरा इसलिए नहीं किया कि वो आपके सामने है कि क्या क्या कोशिशें सूबाई हुकूमत कर रही हैं कि ना हो। और जो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह में डिस्प्लेस ना हो। पहले भी लोगों के जो घर बार तबाह हुए, आज तक उनकी कंपनसेशन नहीं हुई, बल्कि बाकी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने है। मारगला टावर जब 2005 में गिरा, आज तक उन लोगों की कंपनसेशन इस्लामाबाद जैसी सिटी में नहीं हुआ है, वो एक अलग बात है। जहाँ तक मुज़ाकरात का है, तो देखो ना, हमारे एज़ वी स्पीक किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न इस्टेब्लिशमेंट के साथ न हुकूमत के साथ। हमने तो ये कहा है कि सबसे पहले बुशरा बीबी और ख़ान साहब के साथ मुलाकातें कराई जाए, लेकिन अगर कोई बात करनी है, कभी करनी है, नहीं करनी है हुकूमत के साथ और उसके साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये मैंडेट ख़ान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ महमूद खान चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को दिए हैं। मैं नहीं समझता हमारे लिए मुनासिब उन पे वो करना, ये उनके सवाबदीद है और वो इस पर देखिए मैं इसमें देखिए ऐड कर दूं कि जो तो आपने कहा ना कि हो रहे हैं ऑपरेशन, यही तो हम कह रहे हैं। हम जाहिर है कि अगर वहाँ पे कोई फौजी कार्रवाई हो रही है, जहाज़ चल रहे हैं या टैंक चल रहे हैं, उनके सामने तो जाके खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हम कहते रहेंगे कि हम मासूमीन की शहादत के ख़िलाफ़ हैं, हम लोगों की बेघरी के ख़िलाफ़ हैं। हम ये कहते रहेंगे कि सूबे की आवाज़ सुनो। जो जिरगा हुआ असद कैसर साहब ने जो आपको पढ़ कर सुनाया एलानिया, जिस पे सब पार्टियों का इत्तेफाक है, इसको सुनो। तो ये हम करते रहेंगे, और जहाँ कोई नाहक अमल होगा हम FIR भी दर्ज कराएंगे। ये पहले भी हुआ है। तो इसलिए ये हम बिल्कुल वाज़े हैं कि हम सूबे के अवाम के साथ खड़े हैं। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है और उस हवाले से गुफ्तगू का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। सियासी मुज़ाकरात एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। दहशत गर्दी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या है, वो इस एलामिये में भी आ गया। ये पूरे सूबे का मौक़िफ़ है। इस हवाले से हुकूमत के साथ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ बात होनी चाहिए। वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू होती है, मीटिंग्स होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सूबे की आवाज़ को सुनो। जो दूसरी बात है, सियासी जो गुफ्तगू है, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। और हमने कहा है कि इमरान खान के बग़ैर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। जब तक आपने इमरान खान को काल कोठरी में डाला हुआ है, हम चाय नहीं पिएंगे, हम बिस्किट नहीं खाएंगे। हमने ये किया था दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में हम सब उस वफ्त का हिस्सा थे। वहाँ हम जाकर बैठे, असद कैसर साहब में वहाँ थे मौजूद। कुछ भी ना हुआ। हमने इतना ही कहा था हमारी खान साहब से मुलाकात कराओ, कहा पूछ कर बताएंगे, नहीं हो सकी। फिर कहा हमने कि हम तहकीकाती कमीशन बनाओ 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, उन्होंने कहा पूछ कर बताएंगे, और फिर कहा इजाज़त नहीं मिली। तो अगर ये सूरत हाल है तो आप बताइए क्या गुफ्तगू हो। हम कहते हैं खान साहब से मुलाकात कराओ, उनकी राय लो। उनकी राय के बगैर कोई भी मकालमा जो है वो बेमानी होगा। गौर साहब कल एक और कॉन्फ्रेंस भी हुई है सर, बुनियादी तौर पर कि ये 2001 से लेकर 2026 तक सारे ऑपरेशन हमारे सामने। अब तो तादाद भी मालूम नहीं है कि कितने तादाद में ये ऑपरेशन हो चुके हैं। बाजोड़ से वजीरिस्तान और मारकंड और 87 लोग बेघर हुए। मैदान में हमने कवरेज की थी उन बेघर लाखों अफराद की। जब पॉलिसी का सर फेलियर हुआ था, जब पॉलिसियाँ नाकाम हो गई थी, तो इन्होंने रजू किया था पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास तलब करके 62 नुकाती एक चार्टर इनको दिया था। उस पर ये आसानी से आगे निकल गए थे और एक मसले का हल कर लिया गया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कहीं हमारी ये पॉलिसियों में अदम शफाफियत है, और क्या ये सारा मसला सिर्फ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का नहीं कर सकता? देखिए, कल इस बात का जिक्र किया है कि PK के वज़ीर आला ने भी उसने जिक्र किया, और वो यही कह रहे हैं कि अभी पॉलिसी शिफ्ट करो। और पॉलिसी शिफ्ट यही है कि आप देखो, पाकिस्तान में हम यही चाह रहे हैं कि बयानिया एक हो, बयानिया मुत्तफ़िक़ हो, और जिस सूबे में आप कर रहे हो तो उस सूबे के अवाम को भी सुने। तभी जिसका जिक्र किया असद कैसर साहब ने कि ग्रैंड जरगा हुआ, इसमें हर पार्टी ने शिरकत की, हर सिविल सोसाइटी के बंदे ने शिरकत की, और असम्बली में ये इजलास हुआ। और ये सिर्फ जो बुलाया भी गया था तो वो सिर्फ PTI का नहीं था, बल्कि मुश्तरका था। हुकूमत, अपोजिशन सब मिल कर के उन्होंने इजलास बुलाया, उन्होंने एलामिया दिया, और इसमें यही इसका जिक्र है कि अवाम की आवाज़ को सुने। मैं एक बार हम दोबारा कहेंगे कि अवाम की आवाज़ को सुने। बल्कि मैं आपके साथ ये ऐड करूंगा, जो लोग कहते हैं इदारे या इदारों के सरबराहान, कोई उनको कहते हैं ये बाप है, कोई कहता है उनका बेटा है। मैं कहूँगा इदारे इदारों के सरबराहान और अवामी नुमाइंदगान, न बाप है न वालिद है,
وہ عوام کی خادم ہیں، خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل کا۔ قومی اسمبلی نے کل کہا ہے، پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ دوسری طرف آپ کے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کا معاملہ بھی، کل آپ کی پریس، تینوں آپ موجود تھے، پریس ریلیز بھی جاری ہوئی۔ طریقہ کار کیا ہے؟ نوٹیفکیشن ہونا چاہیے، اسد صاحب آپ بھی مطلب نوٹیفکیشن ہوگا یا ہاؤس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں مذاکرات انہوں نے کیا گرین سگنل مل گیا ہے، دیکھو بات آپ کی کورٹ میں ہے۔ دیکھو مذاکرات پہ میں نے آپ کو کہا چکزئی صاحب کے نوٹیفیکیشن ہونے دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے چاہیں گے چکزئی صاحب اس پہ بات کریں گے۔ جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، کل ہم نے میٹنگ کی تھی، آج اسپیکر صاحب سے ہم نے ملنا تھا، بٹ پتہ چلا وہ اسپیکر صاحب تشریف لے گئے ہیں کوئٹہ، تو ہماری ملاقات آج نہیں ہو سکی۔ آج بھی ہم نے ان سے یہی گزارش کرنی تھی کہ اسپیکر صاحب نے پہلے یہی ہمیں کہا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو سب جوڈس ہے ہائی کورٹ میں، تو اس لیے میں نہیں کر سکتا وٹ ایور دیٹ ایکسکیوز، کیونکہ وہ اسٹے تھا نہیں، لیکن ہم نے وہ کیس بھی ودرا کیا ہے اور اب ان کو دیا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے نامینیشن فارم، اپلیکیشن سب کچھ ہم سبمٹ کر چکے ہیں۔ جی وقار گول صاحب یہ بتائے گا کہ آپ یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آپ چکزئی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کی طرف سے وہ بات کریں گے، جس فورم پہ پی ٹی اے کو بلایا جاتا ہے، جیسے کل ایک مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آپ کے علاقے جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہاں پر موجود تھے، باقی 2 لوگ ایسے تھے، بیرسٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کوئی تعلق کیا پی ٹی اے میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کیونکہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ چکزئی صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے، وہ اس فورم پہ نہیں جاتے، تو آپ مذاکرات کن سے کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک وہ جو یہ کہ جو کل کا ذکر کر رہے ہیں، وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے، وہ ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے۔ ہاں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی فون آیا تھا عمران اسماعیل صاحب کا، میں نے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، آلریڈی ہم اپنا کانفرنس کر چکے ہیں، ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نمبر مانگا، میں نے نمبر دیا تھا چکزئی صاحب سے، ان سے بھی بات کی، انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی۔ باقی اگر کوئی اپنی انفرادی کیپیسٹی میں کوئی جاتا ہے تو وہ جا کے شرکت کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے بہاب سے کسی نمائندے کو ہم نے وہاں نہیں بھیجا، آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کی ہے۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس اور بیک ٹو بیک پریس کانفرنس، اس کے بعد جوابی آپ کی 25 منٹ کی پریس کانفرنس، اور لبے لباب یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے کے خلاف ہے۔ سر اگر بات سختی کی طرف جاتی ہے، ڈٹا نظر آتا ہے طاقتور ادارہ، تو پھر کیا لایا ملوگا؟ کیا گورنر راج کے خدشات ہیں خیبر پختونخوا؟ دیکھیں میں صرف یہی بات کرتا ہوں، یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے، ہم تھوڑا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے کرتے ہیں، یعنی وہاں کیا ضرورت ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، وہ تو مقامی لوگ اور صوبائی حکومت کہیں گے۔ ہاں ہم اس بارے میں فارم ہیں کہ ہم ہر صورت پہ امن چاہتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو۔